سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیو پہنچتی۔ بے انتہا غربت میں پلنے والے امام کعبہ، جن کی بچپن کی ایک شرارت اور والدہ کے ایک جملے نے انہیں کس طرح خانہ کعبہ کا امام بنا دیا۔ امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس رہی ہوگی۔ وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریر تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی۔ یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکھے تھے، نہ گیس کے چولہے، گھر بھی مٹی کے، چولہا بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا، اور نہ اس زمانے میں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی ہے۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آ گئے۔ اس کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ یہ لڑکا ابھی قریب ہی دوستوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا، بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی۔ اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ غصے کا آنا بھی فطری تھا۔ غصے سے بھری ماں صرف اتنا کہا کہ جا، تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے۔ اتنا سنا کر ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس رو پڑے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہو کہ یہ شریر لڑکا کون تھا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، وہی شریر لڑکا میں تھا، جسے آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کعبے کا امام بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ 2010 تک کے عالمی سروے رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی مقبول ترین شخصیت ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت عطا کی کہ ان کو اپنے گھر کا امام بنا دیا۔ اب نہ صرف وہ امام کعبہ ہیں بلکہ حرمین کی نگراں کمیٹی کے صدر بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں، اور جب بھی سناتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ یہ واقعہ سنا کر انہوں نے ماؤں کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ وہ اولاد کے معاملے میں ذرا دھیان دیں اور غصہ یا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہیں۔ ماؤں کے لب کی ہلکی سی جنبش اولاد کا نصیب لکھ دیتی ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین، بالخصوص مائیں، اولاد کی غلطیوں پر ان کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور صالح بننے کی دعا کرنے کی بجائے بد دعا کر بیٹھتی ہیں۔ آپ سب یاد رکھیے کہ ایمان اور صحت کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں اولاد کو آنکھوں کا قرار کہا گیا ہے۔ زندگی کی رونق مال یا مکان یا خوبصورت لباس سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی تمام تر بہاریں اور رونق اولاد کے دم سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے نبوت کی سعادت رہنے کے باوجود اللہ سے اولاد سے مانگا۔ لہذا ہر اس عورت کا جو ماں ہے، فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی قدر کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بچے تو بچے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ شرارت نہ کریں تو کیا بوڑھے شرارت کریں؟ کبھی بچوں کی شرارت سے تنگ آ کر ان کو برا بھلا مت کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ ہم یہ حدیث کا مفہوم ذکر کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے اللہ سے بری غلط دعا نہ مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم ایسا کر رہے ہو وہ وقت دعاؤں کے قبول کر لیے جانے کا وقت ہو۔ ماں باپ کے منہ سے نکلے جملے کبھی اولاد کا مقدر لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ تمہارے بعد تمہارا نشان بن جاتے ہیں۔ یعنی والدین کی وفات کے بعد اولاد کے دم سے ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اگر آپ کو امام حرم کا واقعہ اچھا لگا ہو، آپ مناسب سمجھیں تو اسے ان تمام خواتین سے جو ماں ہیں شیئر کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک ہی نصیحت قبول کرے۔